نہیں کی. ان کی پیدائش غلط طریقے سے ہوئی تھی. دیکھیں جو 1985 کا الیکشن ہوا تھا، اس سے پہلے 81 میں یہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا، جنرل جیلانی نے بنایا. اور جو لوگ اس کے ساتھ اچھا کرتے گئے اس کے پیر کاٹتا رہا یہ آدمی اور آگے بڑھتا رہا. اور اپنے لوگ، یعنی کہ یہاں تک کہ پنجاب پولیس میں ہسٹری شیٹر ڈائریکٹ انہوں نے بھرتی کیے، سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر. جو آج کوئی آئی جی بنا ہوا ہے، کوئی ڈی آئی جی بنا ہوا ہے، یہ سارا گند اس شخص نے کیا ہے. اور یہی کام اس زرداری نے سندھ میں کیا ہے. جب تک آپ ان دونوں چیزوں کا یعنی خاتمہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ فوج کیا ہوتی ہے. یہ بار بار اسی بات کر رہے ہیں. دیکھیں فوج کرتی ہے زبردستی پولیس کے تھرو یا بیوروکریسی کے تھرو. جب بیوروکریٹ بھی ان کے ہیں غلام ہیں، پولیس بھی ان کا غلام ہے، تو فوج نے کرنا ہے. اچھا، جب یہ آپ اس کے یہ پہلے پوڑی ہوتی ہے فوج کے لیے. پولیس کو آپ گرا دیں گے، صحیح لوگ لے کے آئیں گے، فوج پھر کیا کر سکتی ہے بھائی؟ حاجی صاحب آپ کو پتہ ہے سارا، ہمارے علاقوں میں سارے فوجی ہیں نا، جتنے ہاں افسران ہیں وہ تو سب ہمارے علاقے کے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح جی. لیکن ان کا تو کوئی عزت نہیں ہوتا یار. کہیں جا کے ان سے کوئی کام کرا تو وہ کام ہی نہیں کرا سکتے. یہ ویسی باتیں ہیں جو ہم سوچتے. یہ صرف 4-5 لوگوں کا مسئلہ ہے. ان کو انشاءاللہ سبق مل جائے گی. اور یہ اب اس الیکشن کے بعد یہ اگر آج رات صحیح طریقے سے گزر گئی، جو ایکسپیکٹڈ ہے یہ مل گیا، یہ لوگ آپ کو کبھی بھی سیاست کے اندر نظر نہیں آئیں گے. انشاءاللہ. کیونکہ جس ویژن والے کے ساتھ ان کا مقابلہ ہی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے. میں یہ آپ کو دل دینے کی کوشش کرتا ہوں روز کہ آپ بھول جائیے کہ یہ لوگ بھی کبھی طاقت میں دوبارہ آئیں گے. اور یہ ایسے نہیں ہوتا بھائی. یہ پھر اس شخص پر منحصر ہوتا ہے. یہ اس طرح کہ جیسے عمران خان، او جی بستی کے جنگ میں گھوڑے نہیں تبدیل کیے جاتے، تو جا کے اس نے ایکسٹینشن دے دی اس ذلیل شخص کو، تو اس ہاں نے یہ آج پاکستان کے ابھی عمران خان کیا ایسے کام کرے گا؟ تو پھر کیا میں اس کو لیڈر مانوں گا؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ نہیں نہیں، حالات کے ابھی ساتھ ساتھ انسان بدلتا ہے. لالا ابھی تو قوم نے جو بھروسہ کیا ہے، اور جو ابھی یہ تو بہت ہمیں بہت ٹف مطلب ایک کام ملا ہے ابھی اعتماد پہ اترنا، اور یہ اللہ کرے نا کہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. انشاءاللہ. کیونکہ ابھی یہ ایسے حالات میں جو واقعی ابھی بس کیا کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ. اور یہ جو لالا روز بات کرتے تھے حاجی صاحب کے، وہ بس جی وہ تو بنایا گیا ہے پہلے سے، ساڑی گل ہو ہاں گئی. وہ ساڑی گل یہ بھائی عوام کی گل کرو. اور ہاں بخانہ خراب تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ تمہاری گل دا حیثیت کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، گل تو عوام دی ہے. ٹھیک ہے، جب عوام بات کریں گے اس کو دیکھو، یہ سارے 2 ٹکے کے اینکر اور سب وہ ہارون رشید، وہ خدا تمہارا بیڑا غرق کرے. تم روز آ کر لوگوں کے دل کو، ایک طرف عمران خان میرا دوست ہے، وہ بھائی عمران خان ہزاروں لوگوں کا دوست ہے. جو عمران خان کو کسی کی دوستی کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی. جی بس یہ تو بات ہو گئی ہے، لیکن قوم نہیں مانے گی، دنیا نہیں مانے گی. لیکن وہ تو وزیر اعظم بن گیا. میں نے اس کو پھر میسج کیا، میں نے کہا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کا حوصلہ توڑنے کی باتیں کرتے ہو. میں نے کہا میں شرط لگاتا ہوں آپ کے ساتھ، بڑے تم تجربہ کار ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. غیر فطری چیزیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. فطرت سے آپ مقابلہ یعنی فطری چیز ایک ہوتی ہے، اور ان نیچرل چیزیں وہ کبھی کامیاب سروائیو نہیں کر سکتی. تو یہ روز آپ کے سامنے ایسے بڑے بڑے وہ جو خود کو اس کا دوست سمجھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے رہے. اور وہ حامد میر، وہ ایک دن میں کہتا ہے نہیں یہ مسئلہ تو ایسے نہیں ہو سکتا سلیکشن کا، دوسری دن کہتا ہے بس اس کو تو سلیکٹ کر لیا گیا. پھر میں نے اس کو بھی میسج کیا، میں نے کہا یار یہ تم کیا مطلب اللہ کو بھی کبھی جواب دو گے؟ ایک وقت میں 2 باتیں، مطلب اس کا مطلب آپ کا ایک ایمان نہیں ہے، 2 ایمان ہے. یہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے پاکستان میں. جب ایسے لوگوں کے چھٹکارا پاؤ گے تو 10 سال بعد تو پاکستان امریکہ بن جائے گا. مجھے پاکستان کی حیثیت معلوم ہے کہ پاکستان کس بلا کا نام ہے. یہ اب کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، یہ اپنی دیکھے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کون سا ذخیرہ ہے جو آپ کو نہیں دیا؟ کون سا موسم ہے جو آپ کو نہیں دیا؟ کون سا ملک ہے دنیا میں جو آپ جیسے زراعتی ہو؟ دنیا کا سب سے لارجسٹ کینال سسٹم آپ کے پاس ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ جو ریگولر
ان سے جان چھڑانی ہے. آپ نے جو اسٹیٹ انٹرپرائز ہے ان سے جان چھڑانی ہے. یہ جو خسارے کے صنعتیں ہیں اس کو مفت کسی کو دے دو. لیکن یہ کیا ہے کہ قوم کے 20 بلین 100 بلین ایک سال میں آپ 450 بلین تباہ کرتے ہیں صرف اس پر کہ یہ انٹرپرائز کھڑی رہے. میرا کیا تعلق ہے پی آئی اے سے؟ جب پی آئی اے ہمارے ملک کو غرق کر گیا ہے تو اب اس پہ اوپر 450 ارب کا قرضہ ہے. تو یہ کون ادا کرے گا؟ عوام ادا کریں گے. ان سے جان چھوڑاؤ, کسی کو بھی دے دو, ہمیں خوشی ہے. وہ جو جسٹس افتخار چودھری نے جو کام کیا تھا پاکستان کی دشمنی, وہ کبھی زندگی میں اس کا بھی وہی اشر ہوگا جو اس دن باجوہ کا ہوا. یہ دیکھ لینا, یہ سب آپ کے سامنے آئیں گے. یہ جنرل مشرف نے اس سے جان چھڑا لی تھی اسٹیل مل سے کہ یار یہ تو بیماری ہے ہمارے لیے, اور اس اسٹیل مل کی وجہ سے ہم ہر سال 25 بلین روپے مفت میں دے رہے ہیں لوگوں کو. لالا ہاں لالا یہ سندھ کے ریزلٹ بالکل اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. کراچی کے سندھ کے انٹیریئر میں 2 سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے, اور کراچی میں تو جو کچھ ہوا ہے نا, وہ کام جو او سی کہتا ہے نا, انہوں نے وہ کام کراچی میں کر دکھایا ہے آج. کہ ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف تو ہماری مٹھی میں آنے والا آدمی نہیں ہے, آج ہے کل نہیں ہوگا. انہوں نے ایم کیو ایم کو اٹھانے کی کوشش کی ہے, اور ایم کیو ایم کو کھلی چھٹی ملی تھی پورا دن کراچی اور میں. شہباز شریف کہاں سے لڑ رہے تھے؟ شہباز شریف وہ ہار چکا ہے نا کراچی میں. ہاں, تو کون جیتا ہے وہاں پہ؟ وہاں ایم کے ایم, وہاں تو پی ٹی آئی جیت گئی ہے. لیکن یہ جو کرنگی والا سیٹ رات کو میں کہہ رہا تھا, اور ایک ہی سیٹ تک کراچی میں ان کی ایم کے ایم کا, ان کو 6 سیٹ ہی دی گئی ہے. لیکن ابھی لالا فائنل نہیں ہے. ویسے لالا ایک بات بتائیں, یہ کل پرسوں جو بیان آیا ہے شہباز شریف کا کہ یہ یعنی کہ ان کے پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک ٹسل تو چل رہی تھی نواز شریف کی ہاں کہ ان کے وہ پھر فوجیوں وہ کے ساتھ. نہیں ہوگا تو پھر کسی اور پہ مشورہ کریں گے. اس نے کہا تھا کہ جنرل سید جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے, یہ شہبازے کا بیان تھا, ہاں ہاں کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی اور وزیر اعظم انشاءاللہ نواز شریف ہوگا. تو اس کو بھی گولی دے دی فوجیوں نے. انہوں نے دیکھے یہ اگر وہ مکس چار کے چکر میں ہیں, اگر فوجی مکس چار کے چکر میں ہیں, ویسے میری ایک اپنا ہائپوتھیسس ہے. ہاں وہ ابھی بھی ہے, میں اسی طرف پہ جا رہا تھا, ابھی بھی وہی کام کریں گے. ہاں ابھی بھی وہی کام کریں گے, یہ میں کہہ رہا ہوں. بالکل یہ تو بالکل ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے. سوری بی ایف ٹی کے لیے مجھے سیٹ چاہیے ہوگی, بی ایف ٹی نیچے آیا ہوا. میں کھانا کھا رہا ہوں, آپ مجھے دے, میں بعد میں آ جاؤں گا, میری سیٹ دے دے اس کو. اوکے جی, اوکے, شکریہ. وہ پینسل کا پتہ چل گیا وہ کتنا ووٹ لے گیا. 160 سیٹیں جیت لی ہیں. زیب بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. کل میں نے بولا تھا 160-50 سے اوپر جائیں گے انشاءاللہ. 160 جیت لی پی ٹی آئی نے ماشاءاللہ. 160 پلس ہے, لیکن اب 160 پلس ہے, اعلان لیکن ہو جائے نا تب. جی ابھی تو رزلٹ اور بھی آنے ہیں انشاءاللہ. 180 190 پہ جائیں گے انشاءاللہ, 200 پہ جائیں گے ہم انشاءاللہ. یہ ہمیں یار 150 ہی دے دے, یہ باقی اپنے پاس رکھے, لیکن اعلان کر دے. کر رہے ہیں, ابھی آئے تھے الیکشن کمیشن اور آ کے ابھی اناؤنس کر رہے ہیں رزلٹ. فارم 45 کر رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں. نہیں, وکٹری کا ڈکلیئر کریں گے چیف الیکشن کمشنر ابھی. اس کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن ابھی آئے ہیں دوبارہ پھر آفس میں. کہیں گئے ہوئے تھے اکیلے ہی, آرڈر لینے گئے تھے, کیا کرنے گئے تھے واللہ عالم. وہ پہلے تو کہتا تھا کہ ہمارا انٹرنیٹ سسٹم اپنا ہے. یہ جو فوجیوں کا کتا ہے یہ کہتا تھا ہمارا انٹرنیٹ سسٹم اپنا ہے. تو آج کہہ رہا ہے تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انٹرنیٹ بند تھا. اور انٹرنیٹ اسی نے بند کیا ہے نا. آپ کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ لالا کرنل جو ہے ریٹائرڈ کرنل سعد بیٹھا ہوا تھا H9 میں نے یہ بات آپ کو پہلے ہی بتائی ہے. ساتھ میرا ابراہیم تھا. وہ کمپیوٹر جہاں ایکسل شیٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے, تو جو 2 نمبر کمپیوٹر وہاں پہ رکھ کے بیٹھے ہیں, جس پہ 36 کروڑ کے کتنے انہوں نے خرچ دیے ہیں الیکشن کے لیے, جو وہ کہہ رہے تھے ہم بنا رہے ہیں.
3 مہینے سے تو وہ وہاں پہ رکھ کے بیٹھے ہیں. پھر پی ٹی اے کا جو چیئرمین ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ میجر جنرل ہے غالباً, اور جو نادرا ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہاں سے سسٹم, تو سارا انہوں نے تو فیلڈنگ اپنی لگا دی تھی. ہمیں ان کے سسٹم سے یا فوجیوں سے تو انصاف نہیں چاہیے نا. اب عوام نے تو اپنا ریفرینڈم آج دے دیا, اپنا فیصلہ دے دیا آج. اس فیصلے کو ابھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, میں آپ کو اتنا اور بتا لالا دوں. میں نے یہاں بات کی, آپ نے بھی بات کی ہوگی, لوگوں نے اگر 385, ابھی ایک میری کینڈیڈیٹ سے بات ہوئی ہے, 385 فارم 45 ہیں اس کے پاس پورے اپنے حلقے کے, اور وہ مجھے بتا اچھا, رہا تھا یہی صورتحال سب کی ہے, یعنی کہ ہم نے فارم 45 سب نے لے لیے, سب کے پاس اپنا رزلٹ ہے, سب کے پاس پڑا ہے. تو پھر تو کوئی مائی کا لال بھی نہیں کر سکتا. وہ تو پھر یہ ہوگا کہ اس سے پھر انقلاب کی طرف جانا پڑے گا, اور ہمیں خوشی ہے اگر انقلاب کی طرف چلا جائے. یہ آپ دیکھیں مانسیرا کی یہ فوٹیج آ رہی ہے, آر او آفس کے سامنے پوری ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, اور پولیس اور عوام جو ہے عوام نے سامنے ہے رات کی اس پہ. ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اگر آروز نے آدھے گھنٹے میں نتائج کا اعلان نہیں کیا تو سب کو معطل کر دوں گا. ارے نہیں بھونڈا جھوٹ بول رہا ہے. اچھا ایک بریکنگ نیوز اور اور ہے, یہ فراڈی جی ہے بہت ایچ بڑا ہے. کیو. یہ جیو والوں نے چلائی ہے نیوز. اچھا میں اوسی کیا نکلنا تھا, اوسی میں کی وجہ سے خاموش ہو گیا. جی ابو امدان بھائی جی اچھا سن رہے ہیں آپ. اچھا ایک نیوز ہے, جی ایچ کیو نے سیکٹر کمانڈر کو فون کرنا بند کر دیا, ہر چیز نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جی زبردست, یہ ہے مطلب کی بات. اور دوسری ہے نام کی طاقت ہے یہ ساری. نو منسرا ریٹرننگ آفس کے باہر جو مین گیٹ ہے کالج کا, اس کے باہر کارکنان کی چیخا کیا ہے کنٹرول روم کے گیٹ سے. منسرا جی عابد بھائی یہ ایک اور ہے. 9 منٹ پہلے کی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے فارم 45 کی بنیاد پر 150 سے زائد نشستیں حاصل کرنے کے بعد وفاق اور کے پی کے میں حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا. اور پنجاب یہ مسئلہ جی ہے نا, جی ہمیں پنجاب تو نہیں آ رہا, پنجاب تو ابھی تک نہیں آ رہا. جی پنجاب بھی آ رہا ہے انشاءاللہ سر, الحمدللہ. پنجاب سب سے بڑی بات ہے 80 کہ پنجاب آئے, پنجاب نہ آیا تو پھر اس حکومت 80 لینے کا سیٹیں کیا 80 فائدہ. سیٹیں یار 80 سیٹیں پنجاب سے 150 تو 44 اس میں انکلوڈ آتا ہے نا, 150 تو انکلوڈ آتا ہے, اس کے جی بغیر تو نہیں ہو سکتا. 80 جی سیٹیں پنجاب نہیں سے ہیں نہیں اور نہیں 44 نہیں دان بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں, 150 تو آپ کو نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. وہ پنجاب کی تو اپنی نہیں 297 سیٹیں ہیں. اچھا نہیں 150 سے زائد نشستیں حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں فارم پنجاب حکومت 45. کی بات کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کس کی بنے گی, یہ مین چیز ہے. اچھا پنجاب حکومت انشاءاللہ پہلا پی ٹی رزلٹ اے آ کی گیا بنے گی. لالا, پہلا رزلٹ اناؤنس کر دیا انہوں نے پی سی پی والوں نے. یہ پی کے 76 پشاور ہے, اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت گئی ہے. جی اچھا یہ پہلا رزلٹ آ گیا. ہاں, وہ بھی جیت گئی ہے, زرتاج گل بھی جیت گئی. یہ اناؤنس آفیشیل رزلٹ ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں اس میں جناب ایک منٹ جی, پاکستان پارلیمنٹری اس میں تھی نا جی آپ کی, اس میں شندانہ تھی میرا خیال ہے نا. ہاں ہاں, وہ جو عثمان دار کی مدر ہے ان کا کیا سچویشن ہے؟ کس کا؟ وہ جیت گئی ہے. جی ریحانہ عثمان ڈار ڈار کی کی جو بات کر مدر رہے ہے وہ ہیں, جیت وہ گئی جیت ہے, گئی وہ ہیں بڑی اکثریت سے جیت گئی ہے. آفریدی بھی اس میں لالا کیفیت سمیع کو اللہ خان تھا میرا خیال ہے, سمیع اللہ خان صاحب تھا اچھا, اس میں, سمیع اللہ خان تھا. یہ دیکھیں آپ کے پی کے کو مت 76 کی لائیے نا, کے پی کے 44 سیٹ جیت چکا ہے پی ٹی آئی. میں بات کر رہا ہوں پنجاب کی.
کہ پنجاب کا جو صوبائی رزلٹ ہے وہ بہت اہم ہے. انہوں نے جو صوبائی ابھی شروع کر دی ہے نا، ابھی نیشنل روک لی ہے، صوبائی ابھی یہ شروع کر دی ہے نا، رزلٹ دے رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن والے صوبائی دے رہے ہیں ابھی رزلٹ. نہیں، جو الیکشن کمیشن سے پہلے کیا صورتحال تھی میں وہ بات کر رہا ہوں. صورتحال تو نہیں ابھی دے رہے نا، یعنی کہ نیشنل کے تو وہ دے ہی نہیں رہے نا. میں نہیں، دن کو جو ریزلٹ آ رہے تھے نا نان میرے خیال میں آفیشیل ریزلٹ. السلام علیکم، صحیح میرے ہے. خیال میں لالا بات کر رہے ہیں کہ بھئی کیا تھی، ہم وننگ پوزیشن میں تھے، کتنی ہم جیت چکے تھے جی انآفیشیل، وننگ اس کی بات پوزیشن کریں. پہ تھے. یہ گجرانوالہ میں سب سیٹیں نکالی ہیں ماشاءاللہ، اور حافظ آباد سے صوبائی بھی اور شیخ پورہ سے بھی. جی وہ تو جاوید لطیف 18,000 سے ہار گیا نا. جی بالکل. اور گجرانوالہ سے بھی ساری تقریباً 5-6 سیٹیں نکالی ہیں ماشاءاللہ پی ٹی آئی نے. نیشنل اسمبلی کے. اب صوبائی کا کیا سچویشن ہے؟ صوبائی کی صوبائی بھی میں گجرانوالہ سے بسرا نکلی کا ابھی ماشاءاللہ. نہیں ہوا سر، بسرا ابھی لٹکا ہوا ہے. بسرا کا سننا بسرا نے کیا بیان دیا؟ یہ بسرا ادھر سنا سے دیں ہے نا، وہ کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، گوہر نگر. باون نگر سے ہے. میری تمام میڈیا سے گزارش ہے کہ میرا یہ بیان چلایا جائے اور میرے حلقہ کے لوگ جو میری گفتگو سن رہے ہیں، ہارون آباد، فقیر والی، یتیم والا، رفیق آباد، کھچی والا، شہباز والا، فوٹ آباز، مروٹ، فل فور آر او آفس پہنچے. میں وہاں پہ 15 سے 20 منٹ میں پہنچنے والا ہوں. اس وقت تک وہاں تک بیٹھے رہیں گے جب تک وہ ہمارا رزلٹ ہمیں اناؤنس نہیں کریں گے. بہاول نگر NA 163 ہارون آباد فوٹ آباد سے 25 سے 30,000 ووٹوں سے جیت رہا ہوں. کاشف علی پنسوتا 15,000 سے الیکشن جیت رہے ہیں. چودھری اعظم علی کا سخت مقابلہ ہے، لیکن آرو فوٹ آباد گزشتہ 3 گھنٹے سے ہمارا رزلٹ روک کے بیٹھا ہوا ہے. میری تمام میڈیا سے گزارش ہے کہ میرا یہ بیان چلایا جائے اور میرے حلقہ کے لوگ جو میری گفتگو سن رہے ہیں، ہارون آباد، فقیر والی، یتیم والا، رفیق آباد، کھچی والا، شہباز والا، فوٹ آباز، مروٹ، فل فور آر او آفس پہنچے. میں وہاں پہ 15 سے 20 منٹ میں پہنچنے والا ہوں. اس وقت جی سر، اس کا وہاں پہ وہ دے ہی نہیں رہے سر، 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے. لیکن بہت زور لگا کر بھی یہ 50 سیٹیں پورے نہیں کر رہے. یعنی اتنی بڑی دھاندلی کے بعد. لیکن مجھے فکر ہے پنجاب صوبائی اسمبلی کا، مرکز میں تو حکومت بن جائے گی، مرکز کا تو وہ نہیں ہے. میں صوبائی کی بات کر رہا ہوں. لالا یہ ایڈوانس سیالکوٹی مبارک ہو. والا میرا خیال ہے انہوں نے آرو نے فراڈ کر کے جو خواجہ سیالکوٹی ہے نا، اس کا انہوں نے وہ جشن منا رہے ہیں. یعنی ریحانہ ڈار پہلے جیت رہی تھی تو دفتر بند کر کے آرو نے بیچ میں ساری 2 نمبری کر کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہاں پہ 2 نمبری انہوں نے پھر کی ہے خواجہ آصف والے حلقے میں. تو لالا بھائی یہ کاروائی شروع ہو گئی ہے، بس دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. پھر تو وہی مسئلہ ہے. یہ لاہور میں بھی ہو رہا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے حلقے میں بھی ہو رہا ہے ایسے ہی، اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہیں. تو یہ ابھی اس لیے روکے گئے تھے وہ یہ کاروائی ڈالیں. اور شاہد سعید کو بھی اسلام آباد سے ہرا دیا ہے. پہلے 10,000 کی لیڈ تھی، ابھی اچانک کیسے ختم ہو گئی. تو کون جیت گیا پنڈی سے؟ اس کے مخالف جو تھا وہی میرے خیال شباز شریف تھا، یا شاید کون تھا. نہیں پاباسی تھا ایک حلقے میں وہ ایک اور لڑکا ہے وہ تھا، اس کا نام مجھے ابھی نہیں آ رہا. تو اچھا جازی اجاز. نہیں، ایک اس کے علاوہ تھا پی ٹی آئی کا. ٹھیک سر، 2 منٹ میں آ جاتا تھا. نہیں، ریحانہ ڈار ہار گئی ہے، آپ کا مطلب یہ؟ ہاں خرم، لالا اس کو تو چاہیے جیسے عوام ڈالے، مگر یاد ہے کمپنی کی وہ ایگو کا مسئلہ ہے، کمپنی تو وہاں سے جتوانا ہے. نہیں تو کیسے جتوانا ہے جس کی 30,000 ووٹ کم ہے؟
बल्कि इससे भी ज्यादा, तो उसको कैसे जिताएंगे? ये क्या है? लाला ये ड्रामा है ना, आपको पता ही है ये कैसे ड्रामे करते हैं, लॉजिक तो इनके पास है नहीं। सर वहाँ पे ना लाहौर में भी इन्होंने सारे और जहाँ पे वोटिंग हुई है वहाँ पे सारी अवाम को पीछे करके और उसको वो मतलब तो फौज के जरिए गुरुपट्टा में घेरे में हमला लिया किया हुआ है। ना ऑफिस पर, और वहां जी से सबको निकाला है। तो बाद में यही कोशिश कर रहे हैं वो जो आप लोग बता रहे हैं ये ख्वाजा असद के रिजल्ट जो चेंज हुए हैं, ऐसा ही हो रहा है। और क्या हो रहा है सर? इसका मकसद यही है कि लोगों को सुना निकाल के बाद में धांधली लाला, करनी, एक क्वेश्चन रिजल्ट नीचे चेंज आया, करने। लाला एक क्वेश्चन आया इनायत का, ओ सॉरी उसका मानी का, कि लाला से पूछें कि पीटीआई एनए की कितनी टोटल सीटें निकाल सकती हैं। जो हालात है ना, इस हालात को देखकर तो 140 से लेके 150 तक। 150 तक, तो इसमें 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी जब वो दूसरी सीटें भी ऐड हो जाएंगी कि नहीं? नहीं, आप कानून साजी कर सकते हैं ना बहुत आसानी से। मतलब अगर वो चाहें तो इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं कानून साजी करके, हाँ लॉ बिल्कुल। चेंज करके। जी जबरदस्त हो गया, ठीक हो गया। बीएफटी भाई, ये बीएफटी शहजाद भाई, अहमद है जो इन्होंने बनाया, शहजाद अहमद जियो न्यूज वाला लाला। वो कह रहा है हमारे पास 25 हजार पोलिंग स्टेशन के हमारे पास नताइज हैं, तो इनके पास क्यों नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास? वो है, लेकिन वो जो अपने पेश करेंगे वो नहीं है इस वक्त। बीएफटी भाई इन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। पहला रिजल्ट आ गया धमकियों का, कराची से शुरू हो गया सुबाई का। मसलन ये मुझे इसका नाम नहीं आ रहा यार, नाम इसका नहीं दिखा लेकिन वीडियो आ गई है, सुन ले। वसीम अख्तर। जैसे कोई करबला का बंदा भी होता है उसके बाबा देंगे, आप नहीं क्या पुलिस पकड़ लेगी, आपको पुलिस पकड़ लेगी। मुझे रात भर धमकी दिए, बोला तुम्हारे घर पुलिस भेज रहे, पुलिस मेरे वारंट निकाले, ये वारंट है मेरे पास, नंबर आ रही ओरिजिनल रफीक आवाज ने पूरा जीना आराम किया। गुलबार साहब बनाएंगे, गुलबार साहब इधर आके बताओ, जुल्म ऐसे इलेक्शन होते हैं, हम नहीं करते हैं, हमें धमकी दी जा रही है। ये अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, आप कम से कम आवाज उठाती हैं क्या? मेरी बच्ची ने मेरे हाथों में बोला बाबा नहीं जाए, कुछ भी नहीं होगा, हाथ भी नहीं लगाएगा आपको। धमकियां आनी शुरू हो गई जी। ओसी भाई वही वाला सिलसिला शुरू हो गया बीएफटी। और कोई नहीं आबिद भाई, ये उन्होंने 56 में भी रोका हुआ है, सब कुछ वहाँ पे भी बंद किया हुआ है। 56 एनए 56 में वो तो 19,000 वहाँ पे की लोगों ने चीज़ है। काफी शोर मचाया हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम लाला, की हाल है? ठीक हो उसी भाई? ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ 10-11 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਛਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ। जो ਉਹ साहब ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ फॉर्म ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ 45 ਕਰਕੇ से ਜੋ फॉर्म ਵੀ ਕਰਕੇ 45 ਇਹਨਾਂ ਨੇ सारा ਦੇਣੀਆਂ पे है। चौधरी भाई किधर गया? चौधरी नीचे चला गया। अच्छा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है ECP ECP फॉर्म 47 जो है फर्स्ट ऑफिशियल रिजल्ट फॉर्म 47 के नतीजे में PK 76 PTI जीत गई है, PK 47 सॉरी PK 6 जीत गई है और PK 4 जीत गई है स्वाद से। जी हाँ जी लाला, ये ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣ ਦੇ 4-5 ਸਾਲ, ਉਹ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। वो चौधरी भाई बात पता है क्या है? ये हमने पहले काफी दिन पहले हम ये इस चीज की पिछली गोई की थी, ऐसे ही करेंगे। लेकिन अभी जो उम्मीदवारान है ना नीचे, उन सब के पास अपने हलकों के फॉर्म 45 मौजूद हैं, सबके पास।
तो جی ये اسی بھائی سب کے پاس نہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے نا، سب کے پاس ہوتے تو پھر تو رزلٹ بھی آ جاتا، سب کے پاس نہیں ہے، اسی آپ لیے انہوں اپنے نے حلقے کی آپ نے حلقے کی بتائیں ہمیں، آپ کے حلقے میں جو آپ کا امیدوار ہے کیا نام تھا ان کا، شاہ صاحب کا، ان کے پاس ہیں اپنے حلقے کے؟ ہاں ان کے پاس بھی ہیں، اور این اے 63 میں بھی ہیں، ہاں وہ تو دونوں ٹھیک ہیں۔ وہ ٹھیک ہو گیا نا، جیت اسی گئے۔ طریقے سے لوگوں کے پاس جو ہے نا تقریباً زیادہ تر اکثریت کے پاس 45 فارم موجود ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بتائے گا آر او نے وہ سارے فارم اکٹھے کر کے ایک حلقے کا جو جتوائی نتیجہ ہوتا ہے وہ اناؤنس کرنا ہوتا ہے، اور وہی اوپر وہ سینڈ کرتے ہیں اور پھر نیشنل وہ کرتے ہیں۔ تو یہ آر او کے انہوں نے روک دیا، آر او نہیں کر رہا، لیکن عوام نے جو ووٹ ڈالا اور اس ووٹ کی تصدیق 45 نمبر فارم کے اوپر حلقے میں موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی گراؤنڈ کی سچویشن۔ لیکن 47 میں نہیں ہے۔ لالا وہ اب ان کا سسٹم ہے سر، دیکھیں نا، وہ نہیں، انہوں نے بند کر دیا نا، آر او دفتروں کو انہوں نے بند کر دیا، رزلٹ نہیں دے رہے، آپ کہاں سے لیں گے ان سے؟ اب تو لالا آپ اے کو اتنے بغیرت لوگ نے صبح انہوں نے آخیا سی کہ نیٹ نہ بھی ہوئے تے آپ اے اپنا رک نہیں سکتا، سسٹم چلتا رہے گا۔ یہ آپ ایک اپنی کاؤنسل ڈکلیئر کریں، سارے رزلٹ وہاں پہ اکٹھے کریں، اکٹھا کر کے اس کا آپ ایک عوامی نتیجہ جاری کر دیں، اور عوامی حکومت بھی ڈکلیئر کر دیں آپ فوجیوں کے مقابلے میں یہاں۔ تو پھر یہ آپ کو کرنا پڑے، کیونکہ آپ کو اتھارٹی کو چیلنج کرنا پڑے گا لالا، اگر یہ اخلاقی طریقے سے آپ سے پیش نہیں آتے، یعنی کہ آپ کے مارل اور جو لیگل اتھارٹی ہے پیپل آف دی پاکستان، انہوں نے تو مینیفیسٹ کر دیا آج اپنے ووٹ کے ذریعے، اگر وہ تسلیم نہیں کرتے آپ کیا کریں گے؟ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے یا کوئی ان کو چیلنج کریں گے آپ؟ یہ تو عوام کے ہاتھ میں ہے بھائی۔ جا ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਲਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਖਵਾਜੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀਟ ਮੰਗਦੀ ہے بھی۔ خواجہ بھی جیت گیا، خواجہ دا رزلٹ آ گیا۔ سب سے بڑی خبر آ گئی، سب سے بڑی خبر آ گئی، سب سے بڑی خبر سنو، خبر سنو سنو۔ دیکھیں ایک اور بڑی خبر آ گئی، ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سے میری بات ہوئی ہے ابھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ سکتہ پڑا ہوا ہے رائیونڈ میں، ابھی بگیسٹ ایور قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ہزیمت 2002 سے بھی زیادہ ہے، تب تو چلو مارشل لا تھا، کاف لیگ کاروا آؤٹ ہوئی تھی، آئرونکلی میاں اظہر کی مدد سے ہی، کہ جو آج لاہور سے ہی لیڈ کر رہے ہیں اپنے حلقے میں جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز کے آئے ہیں، مگر وہ اس کو کہہ رہے ہیں بگیسٹ ایور ڈیفیٹ، اور آئی ایم شاکڈ جو انہوں نے اگلی بات کی، کیونکہ میں ایکچولی اس کو رجسٹر نہیں کر پا رہی، اٹ از اے مور آف اے نی جرک ری ایکشن۔ انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر بات ہوئی ہے، میاں صاحب اس موڈ میں ہیں کہ واپس فلائی آؤٹ کر دیا جائے۔ اچھا یہ میچ ہے بھائی، آپ کی خبر چیف الیکشن کمیشن والی خبر سے ہی جڑی ہوئی، ہم اس کسی کو آگے دیکھیں ایک اور بڑی خبر آ گئی، ایک اور بڑی میاں نے گل کر دیتی ہے کہ میں واپس چلا ਉਹ جاؤں۔ ਅਬਦ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ نہیں ایک منٹ 2 منٹ دی گل ہی وہ پہلے ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ، ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਅੱਗੇ نہیں نہیں وہ قیاس رائسی وہ اسی ایویں گلاں پہ کردے ساں کہ میاں دی سیٹاں ہو گਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਇਹ ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਬਦ ਭਾਈ، ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਘੰਟੇ ਦੀ، ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ، ਠੀਕ ਹੈ، ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ۔ ਉਹ ਇਹ 7 منٹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 7 منٹ ਹੋਏ ਨਾ ਆਈ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਅਬਦ ਭਾਈ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਤ ਲਾਲਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ جو بھی ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ، ٹھیک ہے۔ وہ مریم کا مانگ رہی ہے، نواز شریف کا، شہباز کا، حمزہ کا، یہ مانگ رہے ہیں۔ ہاں یہ مانگ رہے ہیں سارے کہ وہ فیملی کی ٹکٹیں جو مین انہاں دے ہیں نا وہ ساری وہ دے دو۔ رانا صلاح اللہ یہ سارے مل ملا کے ان کی کوئی وہی لالا جو ہم کہتے تھے 20-22 سے زیادہ تو ان کی نہیں بنے گی نا، پھر بھی 11-12 سیٹاں دا مسئلہ اسی بھائی بنیا، 11-12 سیٹاں دا، ٹھیک ہے۔ پہلے خاندان بعد میں جو اس کے اچھا ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 45 ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ہے۔ ان بڑی چودہ مدثر بھائی ان کی دیکھے نا، جتنے 45 ہیں نا 45 سب کے پاس ہیں،
یہ عوام نکلی, عوام نے فیصلہ سنا دیا اور اس کی تصدیق, سرکاری تصدیق 45 نمبر فارم کے اوپر بھی آ گئی. ٹھیک ہوگی, یہاں تک جی تو بات آپ کو سمجھ آ گئی. ہاں آر او آگے کے اوپر انہوں نے رزلٹ روک لیے. اب یہ جیسے بھی اس کو رزلٹ کو مینج کرتے ہیں, لیکن ان کو مینج کرنے کے لیے لوکل پلیئرز کی بھی حمایت ان کو چاہیے. میں فوجیوں کی بات کر رہا ہوں, اور ان کو کیا انٹرنیشنل پلیئرز کی بھی حمایت چاہیے. بالکل یہ چیکر بورڈ انہوں سیٹ کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں نا انٹرنیشنل بھی کہیں نہ کہیں تو یہ تاثر انہوں نے دینا ہے کہ جو تھوڑے بہت فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے ہیں ہم نے. جی بالکل. کیا خیال ہے لالا, کیا کہتے ہیں آپ؟ جو فارم 47 ہے نا, جو آر او کے آفس سے جاری ہوگا, وہ مطلب کا ہے. اس کے بعد جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں ابھی ڈکلیریشن ہوگی. اور وہ کس طرح کریں گے کہ فارم 45 کو ریک کریں گے, جیسے انہوں نے الیکشن کو ریک کیا ہے. ہاں بالکل اللہ, ایسا ہی ایسا ہی. لالا ریگ لالا کریں گے جی پھر تو وہ 46 کو فارم 46 47 فارم انہوں نے لالا یہ ایسے دیکھو, بنائے ہیں یہ یا دیکھو, جی یہ آگے فوٹیج آ گئی. یہ 45 اپنی مرضی کا ریکارڈ بڑھا کے پورٹل پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے, اور فارم 46 جس میں باقی بچ جانے والے بیلٹ پیپرز کی تفصیل ہوتی ہے, وہ بھی پھاڑ دیے گئے ہیں. نہیں اس وقت وہ عابد بھائی جڑے بندے لے لے نے نا, انہوں دا مسئلہ بنے ہے. جڑے ریجنل بندے نے لے لے نے پولنگ اسٹیشن تو. یہ لالا دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھا, یہ پڑے ہوئے سارے انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیے. جی لالا اپنا عابد بھائی شیر افضل علی حلقے دا آ گیا رزلٹ. وہ تو شیر افضل 32,000 تو جیتی ہے. جیت گیا شیر یار ٹھیک ہے. آپ کے فکے کو چھوڑ دینا یار پلیز, آپ پنجاب پہ کنسنٹریٹ کریں. ہاں ٹھیک ہے لالا, میں وہ ویسے پوچھ رہا تھا, انہوں نے روکے, میں بعد ہی خبر نہیں دیکھی ہے. نہیں کچھ یہ بھی لالا نہیں. گجرالا NA 78 سے عارف جٹ 22,000 کی لیڈ سے آگے ہے خرم دستگیر سے, اور یہ 80% سائنڈ ویریفائڈ جو فارم 45 ہے اس کی یہ رپورٹ ہے ان کے ہاں پاس اے ہے. یوسی بھائی مسئلہ بڑے نے جڑا کلیئر ہوئے نے نا, وہ تو ہن پہ کہندے نے کہ کس طرح جڑا ہے انہوں بھی دینا چاہندے نے. ٹھیک ہے, جڑا 45 ہے 80% آ گیا رزلٹ, او دے بارے ہن سوچدے پے انہوں کی کرنا ہے. حماد اظہر جو ہے NA 129 75% فارم 45 ان کے پاس آ چکے ہیں 75%. ٹھیک ہے, جی اس میں اس کی 25,000 کی لیڈ ہے ہاں جی بالکل حماد اظہر کی. بالکل. آپ اسی طریقے سے دیکھیں ان کی لالا, ان کے آپ 45 اگر RO دفتر بند کر دیے, یا RO سے دفتر DCO بھاگ گئے, یا فوجیوں نے اغوا کر لیے, تو اس میں عوام کا, کینڈیڈیٹ کا, یا یہ جو یہاں پہ لے کے ساتھ میں سارے کھڑے ہیں 45 نمبر فارم ہاتھ کے اندر ہیں ان کا قصور نہیں ہے. فوجی کیوں اغوا کرے کہ فوجیوں نے تو لگایا ہے ان کو. نہیں لالا انہوں نے تھرائز انہوں نے دیتے ہیں, اپنا نام علومان انہوں نے کر لیا سارا سسٹم. لالا وہ رزلٹ نہیں دے میں رہے کیا نا. کہہ رہا ہوں ابا, یہ لگائے کس نے تھے یہ DRO کو؟ لالا انہوں نے لگائے تھے, لیکن اب چونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ رزلٹ آپ کو, جیسے انہوں نے رزلٹ کیوں روک دیے پھر, اس لیے کہ وہ رزلٹ آپ وہ جتنی عوام ٹیمپرنگ کے لیے روکی ہے نا, ٹیمپرنگ کے لیے. ہاں جی ہاں جی. تو وہ اصل میں سچویشن اب یہ ہو چکی ہے, پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں نا, پنجاب کے جتنے DC کے آفسز ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ضلعی انتظامیہ کے دفاتر ہیں جہاں پہ DC بیٹھتا ہے, جو کہ اب DRO بھی ہے, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی ہے, ان کے دفاتر میں جو آپ کے کینڈیڈیٹ گئے ہیں فارم 45 لے کے سارے, وہ وہاں ان کو داخلے کی اجازت نہیں دے رہے, انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں. یہ تو 2 گھنٹے پہلے والی, 4 گھنٹے پہلے ہاں والی. تو یہی سچویشن ہے نا, ابھی نہیں دے رہے نا وہ.
This is the situation. यानी कि ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ 80% 75% ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੀਟੀਆਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखिए हुकूमत ਅੱਗੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਪਿਆ ਚੱਲੇ ਦਾ, ਫਾਈਨਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। देखिए रिजल्ट आ जाएगी, इसमें पीटीआई को सिंपल या थोड़ा कम मेजॉरिटी मिलाकर वजीर आज़म इनका बन जाएगा पीटीआई का, और वो असम्बली तोड़ देगा चंद दिनों में। ਲੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ। वो किस तरह है आपके ख्याल? ਉਹ ਜੇ ਤੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕੋਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं देंगे ना यार। 10-11 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨੇ ਜੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ। 10-12 तो क्या वो फिर ये तो फिर उनका पूरा मंसूबा नाकाम कर दिया आपने। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਸ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। अवाम ने तो फैसला 90% पे दे दिया। हाँ बिल्कुल, जो रोज हम कहते थे वो 90%, 80% नहीं था, 90 पे चला 90% है जी, बिल्कुल है जी, 80% कह रहे थे, वो 90 पे चला गया। बिल्कुल अला एंड ये ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 10-20% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ने वोट राजा जो सलमान अकरम राजा ने 128 में, मैं एक बात आप उसको 1 लाख वोटों की बर्तरी थी, 1 लाख। बिल्कुल ठीक है, 1 लाख की बर्तरी थी, उसको आरओ दफ्तर से निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। वो तो उसने यूट्यूब पे बता भी दिया है। हाँ तो अभी इसको जब ये अगर फौजी ऐसा करते हैं, अगर ये करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इनके देखो फौजी उधर बैठे नहीं है, मेरी बात सुनो। लल्ला फौजी बैठे हुए हैं, और को नवाज शरीफ बैठा हुआ उधर हुक्म चलता है, फौजी वो तो नवाज शरीफ तो घर भूतनी का चला गया, वो ही बैठे हुए हैं ऊपर फौजी सारे। नहीं जी बैठे नहीं होते ना, मैं कहता हूँ आर्डर चलता। हाँ खड़े होंगे आर्डर, आप आर्डर कह ले, हम तो फौजी कहते हैं ना जी। आप अवाम नहीं ओसी भाई बैठे नहीं होने, खिलोते होने ने। नहीं जी नहीं, उनको ना बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए फौजियों को, बिल्कुल ये लफ्ज इस्तेमाल करके आर्डर चलता है। अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्ज है, इलेक्शन कमीशन अगर फौजी आज ये सब कुछ ना क्या करते, कर सकता है? अगर फौजी ये सब कुछ ना करते, जिस तरीके से रिगिंग उन्होंने नहीं की। अच्छा लाला मैं पूरी बात बताता हूँ आवाम को पूरी बात कि आपको बिल्कुल जितने रिजल्ट रुके ने ना, ਉਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਖਵਾਜੇ ਆਸਫ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਸੇਮ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ। 11 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਘੰਟੇ 2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ और कोई भी नहीं है। उस रिजल्ट में क्या होगा कि आपके ख्याल में? कोई नहीं होगा, ये होगा कि हमने इतनी सीटें ले ली हैं, वो मेन जो है मरियम भी बन जाएगी, हमजा भी बन जाएगा, शहबाज शरीफ भी हो जाएगा, होगा तो कुछ भी नहीं। यानी कि हुकूमत उनकी बन जाएगी। आप नहीं, हुकूमत तो नहीं ना बन सकती लाला, कैसे बन सकती है? मैं यही कह रहा वो सिर्फ उनको खुश करना है। आया उथों एडी हार्ड करके शोदा ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਲਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਬੜੇ 5 ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ, सारे बढ़ गए हैं ना। ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਣ ਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਓ ਨਾ ਸਿਲਾ। देखो तारीख में खत्म हो गया नवाज शरीफ, तारीख में तो खत्म हो गया, तारीख में तो सब जितनियां भी पार्टियां सी वो बढ़ गई ने, सब खत्म हो गए। मैं सब खत्म हो गए। तो तारीख तो लिखी गई आज। देखे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने बनाया? ये इसका ससुर किसने बनाया था? ये नवाज शरीफ ने। अच्छा ये जो इस वक्त जितने आरओज है, डी आरओज है, ये किसने सिलेक्ट किए हैं? ये उनके वो ब्यूरोक्रेट है। अच्छा अहद चीमा इनका बहुत प्यारा ब्यूरोक्रेट जो नेब की कस्टडी में था, ये उसकी मर्जी के लगी हुए लोग हैं, इन्होंने हुक्म दिया है वो लगाए हैं। अब उनमें ईमान जाग जाए या कुछ हो जाए ऐसे तो मैं नहीं समझता। तो रिजल्ट उन्होंने देना है नवाज शरीफ के हक में, ठीक है। यहाँ पर फौजी नहीं बैठा हुआ, उन्होंने कह दिया कि हमने सेटअप मुकम्मल किया है, यानी कि आरओज डी आरओज हमने अपने लगा दिए हैं।
ये कभी आपको कानून का मैं बता दूं कि जब से इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है फिर उसके बाद वज़ीर आज़म का, सदर का, किसी का भी नहीं चलता, इलेक्शन कमिश्नर का चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो नवाज शरीफ का चल रहा है ना, क्योंकि वो सब उसके अपने लोग हैं। मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ तो आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये अगर इनको गोली भी मार देंगे ना फौजी, ये नवाज शरीफ के लिए गोली खाने को भी तैयार है। मैं ये कहता हूँ, कौन? ये आरओज और डीआरओज और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लाला ये नहीं मसला है ना ਹੁਣ यही मैं मसला है थले भाई। बैठे हैं, मेरे थले उसी भाई भी बैठे ने, ਹੁਣ ਅਸੀਂ दो बंदे हैं, की करिए? नहीं, ये जी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट इन्होंने मैनेज किया हुआ है फौजी। अल्लाह अच्छा ऊपर अल्लाह नीचे फौजी। लाला ਹੁਣ ये बात ਜਿਹੜਾ बरियानी भट्ट जो है ना, ये लाला ये कुछ भी नहीं है, बरियानी भट्ट का कोई नहीं। ये 3 हफ्ते से इनकी ये चल रही थी। शहबाजे ने ये बयान दिया, शहबाजे ने बयान दिया जी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी और आसम मनीर के होते और इंशाल्लाह नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बन। क्यों? इनको पता था मिक्स 4 फौजी बना रहे हैं। फौजियों के जितने डाउट थे मीडिया के अंदर, आपके सामने वो क्या कह रहे यार थे? हम सिर्फ फौज पे बात करेंगे तो अपने मकसद से हट जाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं है गोली मारो फौज को, मैं उनकी तायद करूं तो मेरे से बेगैरत कोई नहीं होगा। छोड़ो इन बातों को, फौज को छोड़ो, बीच में मत लाओ। फौज मैं मुझे पता है कल फौज ने क्या करना है इनके साथ, वो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, छोड़ दो। मैं चंद लोगों की वजह से उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। अच्छा लाला ठीक है, एक मिनट ਅਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ठीक है मैं मान लेना। अच्छा एक मिनट मुदस्सिर नहीं भाई। लाला मैं तो एग्री, आई एम सॉरी, मैं नहीं एग्री आपकी इस। अच्छा नैद भाई एक मिनट देखिए, अच्छा मैं- ਹੁਣ आप ਜਿਹੜਾ मौजूद इशू को आया बदल ना, रहे हैं। इशू आया, रिजल्ट पता क्यों रुके है? आप असलियत को बदल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको- ਹੁਣ मेरी गल मैं सुनो ना, आपको कह रहा हूं, जेडी- ये 45 साल से हुकूमत में है, मेरी बात सुने। फौजियों की इतनी ताकत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 45 साल से इक़्तिदार में है, इन्होंने हर जगह अपना आदमी फिट किया हुआ है। अगर इमरान खान की हुकूमत आ भी जाएगी, ये असम्बली में नहीं भी होंगे तो ये मुश्किलात पैदा करेंगे। वो फौजी आकर उधर नहीं बैठेगा। मैं असल की तरफ चाहिए। आपने मुतालबा करना है रिज़ाइन का, चीफ जस्टिस का, आपने मुतालबा करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन का, और आपने मुतालबा करना है नादरा चेयरमैन का। ये चीज़ें आप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेगा इमरान खान। मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसमें फ़ौजी को लाना, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि फ़ौजी इमरान खान को लाएंगे, कभी भी नहीं। इमरान खान उनका दुश्मन है, वो हर जोर लगाएंगे, लेकिन मशीनरी नवाज शरीफ के हाथ में है, अब से नहीं है। वो मिलकर खेलते हैं और मिलकर खिलाते हैं। लाला फैज ईसा को एनआरओ किसने दिया? सिकंदर राजा को इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगवाया, बताएं मुझे। इमरान खान ने लगाया था। नहीं, किसके कहने पे लगाया? वो इमरान खान वज़ीर आज़म था यार। नहीं, लगाया किसकी? बाजवे के कहने पे लगाया था लाला। बाजवे के कहने पे लगाया, वो तो बताएं ना दो कौन को। टक्के के जनरल की वजह से इस तरह मजबूर है, तो फिर बढ़ गया सारा कुछ। मैं यही कह रहा हूँ आपको। अच्छा लाला असल मसला पता क्या होना, रिजल्ट क्यों रुके है? ठीक है, तो मैं की कर दसा, हाँ, नेट दी प्रॉब्लम है लाला, सर्विस नहीं आते फुल। कोई नेट की प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये बड़े हरामी लोग हैं। मेरी बात सुनो, एक नवाज शरीफ को निकालो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लाला पता कि ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, देखिए हर जगह नवाज शरीफ ने आदमी फिट किया है, और अगर ये फौजी इतने ताकतवर होते तो नवाज शरीफ गुजरावाला के जलसे में खड़े होकर इनको चैलेंज न करता। इनको यानी क्या कुछ इन्होंने नहीं किया, तो इनका क्या बिगाड़ा नवाज शरीफ का? कुछ अच्छा भी नहीं लाला मैं कुछ आपको भी नहीं बता दूं, बिगाड़ सके। मैं आपको कहता हूँ कि इनकी इतनी ताकत नहीं है। मैं सिर्फ, मेरा ये इख्तिलाफ है आपसे। लाला मैं आपको बता दूं, जितना भी नवाज शरीफ के आदमी लगे हुए, जरदारी के आदमी लगे हुए हैं, वो इतने बगैरत रामी नहीं है कि 3% भी रिजल्ट ले ले मुल्क विचों। वो सिर्फ और सिर्फ 5% 3% कर सकते ने। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ 75% ਜਿਹੜਾ 70% ਹੈ, ਉਹ ਲਾਲਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही यार? आप शरीफ की अच्छा। वैल्यू की बात कर रहे हैं और अच्छा जरदारी एक मिनट लाला, एक मिनट, इसको अब मूव ऑन करते हैं यार। फौज की भी ऐसी की तैसी और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी भी हाँ ऐसी की बिल्कुल तैसी। बिल्कुल BFT आगे भाई। निकलो यार। मैंने मैं क्वेश्चन करना था BFT भाई। जी जी बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। मानी आप करें प्लीज। लेट्स मूव फॉरवर्ड यार, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। हमें पता है कि भाई सारे करप्शन ही कर रहे हैं। मानी भाई आपने साइड भी दबानी है। नहीं लाला की बात में पता है वजन क्यों है? नहीं, वो मैं ऐसा है साइड कि दबाता ये ब्यूरोक्रेट्स है ना, समझो ब्यूरोक्रेट्स ये नवाज लीग के वो बच्चे हैं, तो जब बच्चे बड़े होते हैं वो बाप की DFD भाई फौज को उंगलियों से नचाते हैं, ये किसी को पता है? उंगलियों लाला से ये नचाते नहीं हैं होता, फौज को। ये ऐसे नहीं होता लाला। ये हमारी आंखों में धूल बहुत सारी हो गई है, मैंने ऊन अभी नई ऐनक लगाई है लाला, ये धूल है हमारी लाला, आंखों में। अब ये बयानिया नहीं बिकना। आप अब ये बयानिया नहीं जितना चलेगा, बेचना ये था, हम 75 इससे साल आगे बेच गुजर दिया। चुके हैं। अब ये बयानिया नहीं यानी बिकेगा, मैं फौज को, आपका मतलब ये है? नहीं नहीं कि लाला आप मैं सही फौज हैं, को हम मतलब आपको गलत नहीं कह सेकंड रहे, करता हूं, आपका नहीं आपको मतलब। गलत नहीं कह रहे। मेरी जेड़ी शीशा ऐनक दा लाला, वो और कुछ दसदा पहले ये पिया। बताओ मुझे किसने निकाला? मैं नीचे गिर गया था यार। आप बातें करो, रिलैक्स एवरीबॉडी यार। वो मैंने निकाला। ये तुम्हें तो जरूरी बात होगी, ये फौज को हम बाद में करते रहेंगे। हाँ अभी नहीं देखो, अभी नहीं इलेक्शन फौज की बात तो करते लाला हैं यार। हमारी है, हम उसको और शूट चौधरी करते भाई हैं हमारी नहीं है जिसने भाई। लाला मैं पता है फौज ने क्यों शूट करना, यकीन करो मैं दिल्ली शूट करना। उन्होंने इलेक्शन आज कराए ने अपने मुल्क विच, वेखो ना किड्डा वड्डा उन्होंने काम किया है, ऐसे तो वड्डा को काम कर सकता है। अभी 2 गोलियां मारी हैं, आपको पता है? 2 गोलियां मारी है इन्होंने। वो गोलियां तो सारी उम्र होगी मारने में, होती नहीं मसला। अच्छा भाई, मसला है अपनी- इलेक्शन उन्होंने अपनी- करवा देता है। अच्छा, बस अपनी अपनी सीटा संभाल के बैठो, मैं रिज्यूम कर चले हैंग हो गई पीछे। हाँ ठीक है ना? OPF आया था क्रिएटर ने, मैंने गिरा दिता, गिरा देता। नहीं, दिखाया मैं होता क्यों कि- कराऊं यार, मैंने क्यों वो कराया? नहीं, खुदा का वो नाम नहीं है। आपको मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब ब्रॉड गिरती है ऐसे होता है। मैं पंजाबी प्रैक्टिस कर रहा था ना। तो चौधरी भाई क्या कहते हैं? प्लीज डिगा मैं देता, रिज्यूम करा रहा हूं। डिगा देता। डबल टैप करो। अच्छा लाला 2 घंटे का उन्हें टाइम लिया सिलेक्शन कमीशन ने, हुण 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा रह गया है। देखने मैं, फिर मैं, मैं चौधरी भाई इसको फोन करूं, पूछूं से? नहीं वो मेरी बात होगी है उसी भाई, आप अभी अपने छोड़ दे। वो नेट का मसला है। नहीं गल मुकाबले बस। चौधरी साहब। जो भी आ रहा है अब्रॉड पे आजकल इनकी भी बात हो चुकी है। कहने में अबू हमदान कहने में क्या हर्ज है यार? हमारे कौन से ओसी भाई, हमारे ओसी भाई। कौन से फुप्पी के पुत्र है? ओसी भाई मैं तो यकीन करो फौज ने 2 तरह से रूट करना जिन्हें आज इलेक्शन कराए। एहसान किया हमारे ऊपर। आसान किया लाला, ये आसान किया उन्होंने बड़ा। नहीं करवा रहे। अच्छा मतीउल्ला भाई किधर गए? मतीउल्ला भाई भी गिर गए। वो रोटी यार- डाल दिया। लो नहीं, जी अभी ब्रॉड आए ही थे। गिरा दी है अभी आए थे, हाफिज भाई ने। तभी तो मैं कह डबल टैप ही रह गया। मैं आया हूँ, मैं गिर गया। एक बार आया हूँ गिर गया, दूसरी बार आया हूँ गिर गया। मैंने कहा ये क्या मैंने कर दिया? ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿੱਚ ਐਨੇ 65 ਵਿੱਚ ਐਨੇ 63 ਵਿੱਚ 45 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। आपने कैसे तमकी शमकी लाई है? ਬਸ ਚੁੱਪੀ ਲਾ ਗਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇਮ ਚੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ BFT ਭਾਈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ये आप पहले बंदे हो जिसने पंजाब पुलिस की तारीफ की है। मैंने जिंदगी में पहला बंदा सुना है जो उनकी तारीफ कर रहा है। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਆਏ ਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ। क्वेश्चन है चौधरी भाई, ये टॉपिक को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ ना, बहुत ड्राई हो गया था। क्वेश्चन है ये जब पंजाब में अगर आपको दूसरी रजिस्ट्रेशन की गाड़ी आती है तो पुलिस क्यों रोकती है? कोई वजह है इसकी? मतलब बलूचिस्तान की गाड़ी आती है वो क्यों रोकते हैं, या सिंध की आती है क्यों रोकते हैं? एनसीपी के होने के चांसेस हैं ना उसमें। क्या नहीं क्या करो भाई, सब लीगल, कोई वो मतलब वो कमर्शियल गाड़ी नहीं होती, जस्ट नॉर्मल आपकी जो
کسٹم شسٹم کا کوئی ایشو نہیں ہے, نارمل گاڑی جو ہوتی ہے وہ کیوں روکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا. پہلے چودھری مدثر سے پوچھیں نا, پنجاب پولیس کی تعریف کر رہے تھے, پنجاب پولیس کیوں روکتی ہے چودھری بھائی؟ پنجاب پولیس اس لیے روکتی ہے کہ پنجاب پولیس سمجھتی ہے کہ ہم پورے ملک سے جو ہے نا وہ افضل ہیں, اور جو اوپر علاقے ہیں نا وہ سارے ہی ایسے ہیں, 2 نمبر کام کرتے ہیں, اس لیے روکتی ہے. نہیں, میں کہا آپ تعریف کر رہے تھے نا, تو میں ایک سمپل سوال کر لوں یا یہ تو میں آج کے دن کی لالا کر رہا ہوں, انہوں نے ہیلپ کی ہماری. اصل میں ٹاپک چینج کر رہا تھا, آپ سمجھ گئے نا. ٹھیک ہے. اور کبھی لوگ کھانا آپ تو ریسٹورینٹ آپ کے پاس سے لوگ کھانا وانا کھاتے ہیں نا, تو ایک دم کوئی کہتے ہیں یار پیزا لگا دو, آپ کہتے ہیں یار کھانا کھا رہے ہو, کہتے ہیں پیزا لگا دو, ایک دم ہی ٹاپک چینج ہو گیا. ٹھیک ہے نا, کمپلیٹلی ڈفرینٹ, سم تھنگ ڈفرینٹ سیناریو. تو اب آپ چلتے ہیں جی. متی اللہ بھائی السلام علیکم. اچھا متی اللہ بھائی آپ بتائیں اب آگے کیا ہوگا, مجھے وہ ذرا سکھائیں نا کہ آگے کیا ہوتا ہے. الیکشن تو ہم نے جیت لیا, اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف ہم کے پی کے کو لیتے ہیں, وہ کے پی کے تو کنفرم ہے. پلیز چھوڑ دو نا, میں پنجاب کی بات کریں اچھا اوکے, لالا چھوڑ دیا, لالا چھوڑ دیا. اچھا بی ایف ٹی ایک کنفرم نیوز ہے, کنفرم دے رہا ہوں, کنفرم نیوز ہے جی سرکار. جی. وفاق میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی. ماشاء اللہ, مبارک ہو لالا, آپ کو بھی مبارک ہو. وفاق کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کا تو ابھی پتہ چلے گا جی. پنجاب میں بھی انشاءاللہ, پنجاب میں بھی کافی سیٹیں, مطلب ہے کہ پورے حکومت بنا سکتی ہے اتنی سیٹ سے. یعنی 186 سیٹیں لے سکتی ہے, لے لی انشاءاللہ لالا, انشاءاللہ. اچھا لالا پاسبل ہے میرے خیال سے. اچھا یہ بی ایف ٹی بھائی جی لالا, آپ نے بھی سوال کیا, اور لالا ابھی جو آخر میں آیا تھا جو, لیکن جو آپ کر رہے تھے ڈیبیٹ نا, جی تو اس میں یہ ہے نا کہ عمران خان نے بہت کچھ اب سیکھ لیا ہے. پہلے عمران خان کا پکا یقین تھا کہ جو ہمارے خاص کر جو فوج ہے, جتنا میں چاہتا ہوں کہ کرپشن اس ملک سے ختم ہو جائے, اتنی ہماری فوج بھی چاہتا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا. اس نے یہ غلطی, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اچھا, اور اسی وجہ سے جو لالا نے کہا, تو وہ کیسے, اچھا لالا میں یہ بہت قریب کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا میں ان ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم جی, سوری سلام لینا پڑا سب سے, اور مبارک ہو, آپ سب کو مبارک ہو. خیر وعلیکم السلام. مبروک, هذا عربي كله مبروك, هذا اخوي كله مبروك. یعنی احنا نحجينا ولا لا؟ انا باکستانی, مبروک انا باکستانی. ان شاء الله كله عرب, ما هي مشكله, ما هي مشكله, كله عرب. هذا مبروك عرب. لا نهجينا نہیں, نجحنا شو اسم ده نجحنا؟ یار بس کرو, جیت گئے, پاس ہو گئے. چلو مشکل نہیں, میں میوٹ کرتا ہوں, آپ بات کرو. نہیں یار, میرے کو بندہ آ کے آج کوئی سنائیے, کوئی فرینچ میں مجھے کوئی تعریفیں کر کے جا رہا ہے, کوئی جرمن میں, اب عربی بھی بتا دیے, میں کتنی زبانیں سیکھوں گا. پنجابی میں بولو, گل مکاؤ. اچھا حاجی صاحب پوری کرو بات پلیز. اچھا, تو جو وہ جو بندہ وہ لے کے آتا تھا, یہ نہیں تھا کہ خان کمزور تھا. خان کمزور بالکل پہلے دن سے بھی نہیں تھا, لیکن خان بھروسہ کر لیتے ہیں لوگوں پہ, اس کا یہی غلطی کرتے ہیں. ہاں, اور وہ دیکھو, یہ اپنے جو ہمارے سیاستدان جو بہت قریب کے تھے, وہ خود بتاتے تھے کہ, اور ہنس کے بتاتے تھے, کیونکہ وہ سنجیدگی سے خان کے پیچھے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور ڈرتے بھی تھے, لیکن وہ ہنس کے بتاتے تھے کہ یار ہم پہ اعتبار نہیں ہے, ان پہ زیادہ اعتبار ہے نا, ہمیں بھی مطلب ہے وہ شاید ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جو بھی تجویز خان صاحب کو دی, اس نے مان لی. اس میں سے ایک چیف الیکشن کمشنر کا بھی تھا, یہ بھی انہوں نے مان لیا ان کا. تو اس طرح یہ ساری چیزیں, لیکن دیکھو اگر وہ ڈرنے والے تھے نا, اگر وہ کمزور انسان تھے, تو جن حالات میں اب اس نے مقابلہ کیا,
ابھی جو کیا اس نے مقابلہ نا. کمزوری کی بات نہیں کر رہے ہم، وہ بس لالا بھروسہ کرتے تھے لوگوں پر، بھروسہ. غلط کرتے ہاں ہاں بس یہی تھا. دوسری بات جو اب بی ایف ٹی بھائی نے کہا کہ اب کیا ہوگا، اب مطلب آگے کیا ہوگا، تو اگر جس طرح کی یہ رزلٹ ہے نا اور یہ اسی طرح رہے تو پھر تو بس انشاءاللہ حکومت ہی بنے گی اور ہر جگہ پر بنے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں مرکز میں نبی بنے، پنجاب اور کے پی کے صوبائی اسمبلی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی، یہ لالا وزیر اعظم سے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ مرکز میں ہماری نہ ہو. مرکز میں کیوں نہ ہو ہماری؟ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں سب سے لالا طاقتور عوام نے ووٹ ہی خارجہ پالیسی کو دیا ہے. ہاں پنجاب لیکن لالا کی پنجاب کے بات، لیے تو نہیں، لالا کہتے گلی ہیں کہ نالی کو تو ووٹ ہی بہت نہیں دیا ضروری عوام ہے، نے. وہ پرابلم کریٹ یار. ہوگی نا اگر وہاں نہ پنجاب ہو. حکومت کے بغیر نہیں چل سکتا مرکز حکومت. آپ یار ان چیزوں یہ کو، صحیح ہے، یہ صحیح ہے یہ بات لالا یہ کی. بات سمجھنے کی کوشش کرو پہلے کہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. بے نظیر کی حکومت آئی تھی نا، ٹھیک ہے، 88 میں، پھر چلی یہ نہیں چل جو سکی 18 مہینے بھی. اور وہ کیسے چلی تھی؟ نواز شریف وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا. یہی سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیے یہ اسی لیے نہیں ہوتا، لالا اصل یہ طاقت پنجاب حکومت کی ہوتی ہے. لالا جس طرح خیمہ ہوتا ہے نا، اس کے چاروں طرف وہ بانس لگے ہوئے ہوتے ہیں، درمیان والا اگر ہٹ جائے نا تو پھر سائڈ والا اگر ایک ہٹ جائے تو تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے جو فالٹی سا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی لگ جاتا ہے خیمہ نا. لیکن اگر درمیان والا اس میں سے نکال دیا جائے تو پھر تو نہیں لگتا پھر وہ خیمہ نا. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ پنجاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس لیے ہے کہ 14 کروڑ کا پنجاب ہے نا پورا. تو بالکل ہاں، بالکل. لیکن الحمدللہ اس پوزیشن میں ہیں ہم کہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے اگر ہم وہاں سے یہ ایک سیٹ یہ جیت لیتے ہیں تو 4 وہ بنتے ہیں نا، تو 4-5 بنتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی اگر انہوں نے کوئی اور ایڈونچر نہیں کیا، جنہوں کا ابھی مطلب ہے، ابھی تو آج صحافیوں نے بھی کھل کر کہا کہ بس اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہیے. اب تو یہ عوام کا فیصلہ ہے اور ان کو ماننا چاہیے نا. تو شاید یہ صرف اس بات پہ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ان کے بارے میں ان کی کیا حکمت عملی ہوگی. لیکن بعض مطلب ہے اب ان کو پتہ ہے کہ اب خان کسی کا بھی نہیں مانے گا انشاءاللہ، جو وہی کرے گا جو ملک و قوم کے مطلب مفاد میں ہو، اور باہر سے بھی کوئی ڈکٹیشن لے لے گا. لالا اور جی لالا جی جی سناؤ کیسے ہیں؟ سناؤ. ہمارا تب تو ابھی تک وہ آر او کے دفتر ہی بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے اللہ گا خیر انشاءاللہ. کرے گا. لیکن چھوڑتے چھوڑ نہیں رہے. بولا ہم نے بھی بولا کہ جانا نہیں ہے، مر جو ادھر 5000 آدمی بیٹھا ہوا ہے. بولا انشاءاللہ جو بھی ہو انشاءاللہ. جیسے رزلٹ لے کے جانا ہے. اچھا فارم ملک جی، 45 جا 1 بجے دیا انہوں نے، اللہ خیر کرے گا 1 ملک جی. بجے. آپ ملک جی اللہ دیکھو خیر کرے گا. میں تھوڑی بزنس ڈیل کروں نا، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں 1 منٹ کے لیے. جی متی اللہ، لالا کیسے ہیں آپ؟ پاکستان کی طرح. لالا میں متی اللہ سے کوئی بزنس ڈیل بھی کر لوں نا لالا. متی اللہ بھائی یاد ہے میرا بزنس ڈیل آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اگر آپ کی حکومت آئے گی کیا تھا؟ بلین فروٹ ٹری، ہاں فروٹ ٹری. ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل پہلا ہوگا کیا کہتے ہیں، اسد کیسر کے حجرے سے انشاءاللہ. پتہ نہیں وہاں زمین ہے کہ نہیں. بالکل تو یہ آپ نے انشاءاللہ پوش کرنا ہے. وہ نیچے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، ڈیرا منانا. ڈیرا منانا. وہ نیچے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. متی بھائی یہاں پر آپ کو پتہ ہے یہ ہماری براڈ ریکارڈ بھی ہوتی ہے. اچھا بتا دوں کہ آپ ڈیفینیٹلی پھل کے درخت لگائیں گے کہ نہیں؟ لگائیں گے. دیکھو یہ تو خان صاحب کا سونامی والا ہے نا، تو یہ آپ سمجھے کہ بس آپ گلدستہ بنا رہے، اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت ایک پھول لگ رہے ہیں نا. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. انشاءاللہ. اور اس کی افادیت بھی یہی ہے کہ جو فروٹ یہ والے ٹری ہے نا، اس کا لوگ زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں، فائدے بھی اس کے بہت زیادہ ہیں. اور وہ دوسروں کو تو آپ کو پتہ ہے پھر لوگ لگ جاتے ہیں، کاٹنے پہ بھی آتے ہیں نا اس کا. لیکن یہ ایک طرح سے یہ ہے کہ اس کا لالا اس کا اسٹیٹسٹک ہے، ورلڈ میں اسٹیٹسٹک ہے کہ 70% لوگوں کے پاس چوائس ہوتی ہے نا کہ لکڑی کے لیے یہ درخت کاٹیں یا وہ درخت کاٹیں، لوگ پھل والے درخت کو چھوڑ دیتے ہیں. بالکل پل والے نہیں کاٹتے. یہ بات آپ کی صحیح ہے 100%. ہاں بلکہ سینٹرل ایشیا میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر روڈ پر لوگوں نے فروٹ کے درخت لگائے ہوتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں آ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں. لالا ان غریبوں نے کیا، یعنی ان غریبوں نے فروٹ بھی نہیں کھانا اس دنیا میں،
लाला देखो लाला पाकिस्तान में है, लाला मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में भी सड़कों पे है। आप जाओगे ना नॉर्दर्न एरिया मरी की तरफ जाओगे ना, वहां बिल्कुल रोड के ऊपर लगे हुए हैं। मैं बीएफटी भाई, अगर अगर ये इस तरह के दरख्त, ये फलदार दरख्त ज्यादा हो जाए, लग जाए ना, तो ये फिर ये होता है कि जो चीज हद से ज्यादा होती है, जिस तरह यूरोप में है ना,